کیا پورے پاکستان میں کیٹیگری اے کا کوئی پلیئر نہیں، یا پاکستانی کرکٹ پر اتنے برے دن آ چکے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ کو اب کیٹیگری اے ہی ختم کرنی پڑے گی؟ آج ہم بات کریں گے پاکستانی کرکٹ بورڈ کی طرف سے جاری کردہ سینٹرل کانٹریکٹ پلیئر لسٹ کے بارے میں۔ اگر اس لسٹ میں سب سے زیادہ کوئی بات ہائی لائٹ کی جا سکتی ہے تو وہ بابر اور رضوان کا کیٹیگری اے سے باہر نکلنا۔ وہی بابر اور رضوان جو پچھلے 4-5 سال سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے چاند جیسی حیثیت رکھتے تھے، وہی بابر اور رضوان جو ہمیشہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے کیٹیگری اے میں پٹ کیے جاتے تھے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ کو نہ صرف کیٹیگری اے ختم کرنی پڑی بلکہ بابر اور رضوان کو کیٹیگری اے سے باہر کرنا پڑا؟ شاید بابر اور رضوان کی حالیہ فارم کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے انہیں کیٹیگری اے سے باہر کرنا چاہا، لیکن اگر بابر اور رضوان کیٹیگری اے میں فکس نہیں آ سکتے تو کون سا ایسا پاکستانی کھلاڑی تھا جو کیٹیگری اے میں آتا؟ اسی لیے شاید پاکستانی کرکٹ بورڈ اور پاکستانی سینٹرل کانٹریکٹ پلیئر لسٹ میں کوئی بھی آپ کو کیٹیگری اے کا پلیئر نظر نہیں آئے گا۔ دوسری جو اس پلیئر کی لسٹ میں جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے والی بات وہ شان مسعود کا کیٹیگری ڈی میں پٹ ہونا۔ وہ شان مسعود جو پاکستانی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں، شاید دنیا میں واحد ہی ایسے کپتان ہوں گے جو کیٹیگری ڈی یعنی سب سے نچلی کیٹیگری میں پٹ کیے گئے ہیں۔ ویسے کپتان کے لیے کیٹیگری اے یا کیٹیگری بی ہی سوٹ کرتی ہے، کیونکہ شان مسعود نہ بلے سے کچھ جواب دے رہے ہیں اور نہ ہی کیپٹنسی میں کوئی کمال کر رہے ہیں، اسی لیے شاید انہیں سب سے نچلی کیٹیگری میں رکھا گیا اور بہت جلد شاید ان سے کپتاننگ بھی چلی جائے۔ تیسری اور آخری بات ہائی لائٹ کرنے والی اس کانٹریکٹ لسٹ میں ہے وہ کامران غلام کا نہ ہونا۔ وہی کامران غلام جو بابر کی ریپلیسمنٹ کے طور پر پاکستان میں سامنے آئے، وہی کامران غلام جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ ڈیبیو ڈے پر اپنی پہلی سنچری داغ دی، وہی کامران غلام جنہوں نے انگلینڈ کے خلاف ملتان جیسی ٹرکی پچ پر ڈیبیو والے دن ہی سنچری داغی، وہی کامران غلام جس نے اپنے پہلے میچ میں اپنی سنچری کی بدولت پاکستان کو فتح دلوائی، وہی کامران غلام جو نہ صرف ٹیسٹ میں جگمگایا بلکہ ون ڈے میں جب موقع ملا تب بھی اپنے بلے سے خوب لوا منوایا، وہی کامران غلام جس نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف تیز 50 داغ دی، وہی کامران غلام جس نے زمبابوے کے خلاف زمبابوے میں ہی سنچری داغی۔ لیکن کامران غلام کو اپنی اس پرفارمنس اور اپنے ان رنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہی کامران غلام جو کچھ عرصہ پہلے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے پاکستانی کرکٹ بورڈ کے لیے میچ جتوانے والے کھلاڑی ثابت ہو رہے تھے، لیکن کس کو یہ پتہ تھا کہ مستقبل میں وہ پاکستانی کرکٹ کے لیے ان کے پلان کا حصہ نہیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میچ جتوانے والے کامران غلام کو جب اس بار کی پلیئر کانٹریکٹ لسٹ جاری کی گئی تو اس میں کامران غلام کو کوئی نام و نشان نہیں تھا، یعنی کامران غلام کو 29 کھلاڑیوں کی لسٹ میں بھی شامل نہ کیا گیا جن میں کوئی ایسے نام بھی تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے کچھ خاص نہیں کیا تھا۔ اس لیے اس کانٹریکٹ لسٹ میں اگر کوئی سب سے بڑی اور سب سے اہم خامی سمجھی جا رہی ہے وہ کامران غلام جیسے ابھرتے ہوئے ستارے کا نہ ہونا، کیونکہ کامران غلام نہ صرف اپنے بلے سے رن بنا رہے تھے بلکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو میچ بھی جتوا رہے تھے۔ اگر پاکستانی کرکٹ بورڈ اسی طرح ینگ ٹیلنٹ کو کھوتا رہا تو شاید وہ دن بھی دور نہیں جب پاکستان میں کیٹیگری بی کے لیے بھی کوئی پلیئر نہ ہو۔ اگر آپ کو اس کانٹریکٹ لسٹ میں کوئی مزید خوبی یا خامی نظر آ رہی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔